رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء حضرت حمزہ کا قاتل فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اللہ کے محبوب کیا مجھ جیسے مجرم کے لیے بھی معافی کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا کہ نہیں؟ قرآن بولا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بس ایک جرم ہے جس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ کون سا جرم ہے؟ ہاں بھی جزاک اللہ۔ دیکھا کچھ تو ایسے بھی بیٹھے ہیں نا جو میرا درد سمجھتے ہیں۔ ایک جرم ہے جس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، اور وہ ہی والا یعنی شرک۔ مشرک کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، نو چانس پلیز۔ باقی ساری خطائیں معاف کی جا سکتی ہیں۔ وحشی کہنے لگا، قرآن کہتا ہے من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا۔ تم میں سے جس شخص نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ کے رسول میں نے تو مومن کو نہیں مومن اعظم کو قتل کیا ہے، میں تو حمزہ کا قاتل ہوں۔ میں نے حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے تھے، جس کی مظلومیت کو دیکھ کر رسالت بھی اشکبار ہو گئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آگے بھی تو پڑھو نا۔ قرآن کہتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ مگر وہ جو شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ روتا ہوا آ جائے، معافی مانگ لے، ایمان لائے اور پھر اچھے عمل کرے، اسے معاف ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی برائیاں نیکیوں سے بدل جائیں گی، اس کے سیئات حسنات سے تبدیل ہو جائیں گی۔ وحشی کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جو آمنا کے بعد عامل عملا صالحا والی بات آئی ہے نا، یہ مشکل ہے۔ میرا نفس بڑا مغرور ہے، میرا نفس بہت متکبر ہے، بہت سرکش ہے، وہ مجھے عمل صالح بھی نہیں کرنے دے گا۔ ایمان لاؤں، عمل صالح نہ کر پاؤں، پھر جہنم میں پہنچ جاؤں تو کیا فائدہ ایمان لانے کا؟ میں تو گارنٹی چاہتا ہوں کہ اگر ایمان لاؤں تو جنت یقینی مل جائے گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، عمل صالح بھی نہ کر پاؤں گا۔ کینیڈا میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس میں بہت سارے عیسائی بھی آئے ہوئے تھے۔ ایک جملہ میری زبان سے نکل گیا تھا، میں نے کہا دنیا کا واحد نظریہ ہے اسلام، اور دنیا میں ایک کتاب ہے صرف قرآن جس نے طے کر لیا ہے کہ وہ انسان کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ انسان کوشش کرتا ہے، نفس امارہ کے دھوکے میں آ کر بھٹکتا ہے، قدم قدم پر بھٹکتا ہے، لیکن قرآن کریم ہے کہ اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے میری کوشش ہوگی کہ انسان جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے۔ ویسی کہنے لگا نفس امارہ مجھے اعمال صالح نہیں کرنے دے گا تو کہیں مارا تو نہیں جاؤں گا۔ پھر یہ آیت اتری، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے ان بندوں کو فرما دیجئے جن سے بہت غلطیاں ہو گئیں زندگی کے سفر میں، جنہوں نے قدم قدم پہ ٹھوکریں کھائیں، ان کو فرما دیجئے میرے محبوب اگر
تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. مایوس نہ ہوا کرو. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے خطا کار بندوں کو بتا دو کہ اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے بہت گناہ کیے ہوں، جس نے بہت خطائیں کی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا. اب وحشی ایمان لایا، اور ایمان لایا تو جانتے ہو کیسے سجدہ صاحب ادا کیا. دعا مانگا کرتے تھے اکثر. ایمان لانے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا وحشی میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں، تیری جہنم جنت سے بدل گئی، تیری بربادی آبادی سے بدل گئی، لیکن اتنی مہربانی کیا کر کے میرے سامنے ذرا کم آیا کر، اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو احد کے سینے پر بکھرے ہوئے حمزہ کی لاش کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ انہی کے ہاتھوں سے مقتول ہوئے تھے، پھر اکثر دعا کیا کرتے تھے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ میں نے تیرا نامور دوست مارا تھا، ایسی مہربانی کر کے تیرا نامور دشمن بھی ماروں تاکہ بیلنس برابر ہو جائے، قضا ادا ہو جائے. اللہ نے کرم کیا، زندگی حسین موڑ پر آ گئی. صدیق اکبر کی قیادت میں جب امت مسلمہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جد جہد کر رہی تھی، مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، ساری رات رو رو کر حضرت وحشی دعا کرتے رہے. صبح ہوئی میدان جہاد میں اترے. شام کو جب جنگ ختم ہونے والی تھی، مجاہدین اسلام نے منکرین کا صفایا کر دیا تھا، تو ایک کونے سے آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا مجاہدین حق آگا مجھے مبارکباد دو کہ مسلمہ کذاب میرے ہاتھوں سے فنار ہو چکا ہے. فرزندان اسلام نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت وحشی مسلمہ کے سینے پہ لات رکھے ہوئے اس کا سر قلم کر کے نیزے کی امی پہ اٹھا رکھا تھا. فرمایا کرتے تھے اللہ نے کرم کیا ہے کہ میں نے اس کا نامور دوست مارا تھا تو اس کا نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مارا گیا.